الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، پیارے طلباء، آج ہمارا 8واں سبق ہے۔ کل ہم نے 7 اسباق کا جرنل ٹیسٹ دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں 7 سبق بالکل 80 سے 90% پڑھنے آ گئے ہیں۔ اب ہم 8واں سبق شروع کرنے لگے ہیں۔ تو 8ویں سبق کی تعریف یہ ہے یہ بھی زبریں، زبر زیر اور پیش ہے یہ بھی تیسرے اور چوتھے سبق کی طرح زبر زیر اور پیش، اور ان کی سیکوینسی ترتیب بھی وہی ہے۔ پہلے نمبر پر کھڑا زبر، دوسرے پہ کھڑا زیر اور تیسرے پہ الٹا پیش۔ ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کا انداز تھوڑا سا اس طرح ہوتا ہے کہ یہ تیسرے اور چوتھے سبق کے اندر ہم نے جو حرکات کے اندر پڑھا تھا نا کہ وہ کھینچے نہیں جاتے، جھٹکا بھی نہیں دیا جاتا، جھٹکا ادھر بھی نہیں دیا جاتا، لیکن یہ صرف اس سے اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ کھینچا جاتا ہے، وہ کھینچا نہیں جاتا۔ تیسرے سبق میں نہیں کھینچا ہے، اسی طرح زبر زیر اور پیش، صرف اس کے ساتھ۔ اب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کھڑا ہوں، آپ لوگ اور میں کھڑا ہوں، تو اس لحاظ سے اس کا نام انہوں نے تجویز فرما لیا، اہل تجوید نے اس کو کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کا نام دیا۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، یہ کسی بھی لفظ کو جو تھوڑا سا کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے 3 کوسچن ہیں۔ اس کا ایک نام ہے کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، اس کو کھڑی حرکات بھی کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا کوسچن ہے کہ کھڑی حرکات جو ہے، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کے نظام کے اندر ہم وزیر اعظم کسی کام سے ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو سینٹ ممبر جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو قائم مقام وزیر اعظم بنا دیا۔ ہوتا وزیر اعظم نہیں ہے، وہ ہوتا وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو قائم مقام وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ دوسرا کوسچن اس کا یہ ہے۔ تیسرا کوسچن اس کا یہ ہے کہ جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں نا، ملتی جلتی آواز والے حروف، 16 حروف جو پڑھائے تھے آپ کو سبق نمبر 4 میں، تا، قو، فا، سین، صاد، زال، دا، زو، دا، ضاد، کا، قا، ہا، 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 حا، آ، عا وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ 16 حروف آپ کو پڑھائے تھے۔ تب قائم مقام کس طرح ہوگا یہ میں آپ کو لکھ کے بتانے لگا ہوں۔ قائم مقام کس طرح ہوگا؟ فور ایگزامپل ہم با لے لیتے ہیں یا حمزہ ہی لے لیتے ہیں، پہلا لفظ الف کو اب حمزہ میں بدلا جائے گا تو یہ ہوگا حمزہ زبر، حمزہ زیر، حمزہ پیشگو۔ یہ زبر زیر اور پیش سمپل تیسرے لیسن کے اندر، لیسن نمبر 3 اور 4 میں بھی یہی ہے، سبق نمبر 4 میں بھی یہی ہے، یعنی لیسن نمبر 4، 3 میں بھی یہی اور 4 میں بھی یہی۔ اب آ گیا 7واں سبق، یہی والا حمزہ لے لیتے ہیں۔ کھڑا زبر ہے،
یہی والا حمزہ، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، ادھر پڑھا جا رہا ہے آ ای او، آ ای او، ادھر پڑھا جا رہا ہے آ او ای۔ کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہمیں 6ویں سبق کے اندر 7ویں کی حرکت کو لگانے کی، یعنی کھڑی حرکات میں سے ایک حرکت، کھڑی حرکت کیوں لگانی پڑی؟ اس کے لیے یہ میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں۔ دیکھیے گا ذرا، یہ با کے ساتھ الف آیا، با کے ساتھ واو آیا، با کے ساتھ یا آیا، 3 حروف آگے، اس کے ساتھ الف ہے، الف مدہ، الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ، ادھر آگے واو، واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ، ادھر آگے یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ۔ یہ دیکھو الف واو یا، یہ کامن رہتا ہے پورے لیسن کے اندر 7 کے ساتھ۔ اب ہم اس کو الف کو ختم کرنے کے لیے زبر اور الف ختم ہو جائے گا، تو جب ہم سادہ سا بالغ کے اوپر کھڑا زبر لگا دیں گے نا، تو یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوگا۔ کس کے قائم مقام ہوگا؟ یعنی یہ لیسن نمبر 6 ہے اور یہ 7 ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیسن نمبر 6، لیسن نمبر یہ 7 ہے اور یہ لیسن نمبر 8 ہے، سوری وہ 6 میں تو ہم نے حرکات اور تنوین پڑھا تھا نا، یہ لیسن نمبر 7 اور لیسن نمبر 8 ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لیسن نمبر 8 ہے، اس میں الف واو یا۔ اب دیکھنا ذرا سیکوینسی تو یہ ہے کہ با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو آئے، ایسا ہی ہے، لیکن اوپر والی میں نے آپ کو 7ویں سبق میں بتایا تھا کہ ان کو حروف تہجی یعنی الفابیٹس کے لحاظ سے لکھا جاتا ہے، ان کو اعراب کے لحاظ سے لکھا جاتا ہے۔ ان کو کس کے لکھا جاتا ہے؟ سیکوینسی سے، ترتیب سے لکھا جاتا ہے حروف تہجی یعنی حروف مفردات کے حوالے سے، کہ پہلے نمبر پہ الف آتا ہے، دوسرے نمبر پہ واو آتا ہے، تیسرے نمبر پہ یا آتا ہے۔ سیکوینسی دیکھیں تو پہلا 29 حروف میں سے پہلے نمبر پہ یہ ہے، اس کے بعد یہ آتا ہے، پھر لاسٹ میں یا آتا ہے نا 29 حروف جو ہے۔ تو ہونا تو اس طرح چاہیے تھا، لیکن نہیں، ایسے نہیں کہ یہ پہلے کھڑا زبر آ رہا ہے، اوپر بھی زبر آ رہی ہے الف سے پہلے، نیچے کھڑا زیر ہے، اوپر بھی کھڑا زیر، اوپر بھی یا والا ہونا چاہیے تھا، ادھر ایسے نہیں۔ اس کی ترتیب اپنی ہے حروف کے لحاظ سے، اس کی ترتیب اپنی ہے اعراب کے لحاظ سے۔ ادھر آ رہا ہے پہلے پہ کھڑا زبر، پھر زیر، پھر الٹا پیش، اس میں آ رہا ہے الف واو اور یا، اس کی اپنی ترتیب ہے، اس کی اپنی ترتیب ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے زبر زبر کے برابر ہے، زیر زیر کے برابر اور پیش پیش کے برابر، یعنی کھڑا زبر الف مدہ اور زبر کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ الف ہمیشہ پیچھے اپنے زبر پڑتا ہے۔ الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ، ادھر الٹا پیش واو مدہ کے برابر، ادھر کھڑا زیر آئے تو یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ۔ مدہ کا مطلب آپ کو بتایا تھا لمبا کر کے پڑھنا، لمبا اور دراز۔ دراز آپ کو بتایا تھا فارسی زبان کا لفظ ہے، کون سی؟ جس کو پرشین لینگویج کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کھڑا زبر علی مدہ کے برابر، کھڑا زیر یا مدہ کے برابر، الٹا پیش واو مدہ کے برابر۔ آپ کو پتہ ہے واو ساکن سے پہلے حروف مدہ میں ہمیشہ پیش آتا ہے، یا ساکن سے پہلے حروف مدہ کے اندر یا ساکن سے پہلے ہمیشہ زیر آتا ہے، حروف مدہ کے اندر الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الف ہو گیا کھڑا زبر کے برابر۔ اگر میں ایکسپوز کریں، اب دونوں کو میں دیکھنا ذرا اس ترتیب سے لکھتا ہوں تو پھر دیکھیے گا ذرا، یہ ابھی میں آپ کو صرف تعارف کروا رہا ہوں، کل انشاءاللہ العزیز ہم اس کو عملی طور پر پڑھیں گے، پریکٹیکل کریں گے اس کا کیسے ہے کیسے نہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، الف سے پہلے زبر، اب یہ دیکھنا میں ان دونوں کو ختم کر دوں گا جب کھڑا زبر پڑھوں گا۔
آ رہی ہے سمجھ؟ اب نہ تو الف پڑھا جا رہا ہے نا، پڑھا یہ بھی با جا رہا ہے، پڑھا یہ بھی با جا رہا ہے. وہ لیسن نمبر 7 ہے، یہ لیسن نمبر 8 ہے. تو انہوں نے ادھر فرمایا بھی تھا، اس کا سیکنڈ والا کویسچن سٹیٹمنٹ ان کی یہ تھی. آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے، کہ کہتے ہیں کہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا اس با کے اوپر واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے. اس کو میں اگر دیکھوں تو اس کو میں سادے لفظوں میں لانا لگاؤں تو الٹا پیش کر دیتا ہوں. الٹا پیش واو مدہ کے کھڑا زبر الف کے برابر. اگر الف اور زبر آئے گی تو پھر کھڑا زبر نہیں آئے گا، اگر کھڑا زبر آئے گا تو پھر الف اور زبر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، حروف تو نیچے سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا. یہ تو 29 حروف بھی آ سکتے ہیں، با کے علاوہ بھی دیکھ لیں نا، یہ 29 حروف بھی ہیں، اس کے اندر بھی 29 حروف بھی ہیں، تیسرے با کے نیچے بھی 29 حروف ہیں، با کے علاوہ بھی حروف آ سکتے ہیں 29. یہ با بھی آ سکتا ہے، ادھر تا بھی آ سکتا ہے، یا سا بھی، جیم دال دال سارے آ سکتے ہیں نا. دال الف زبر دال، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، سارے ہی آ سکتے ہیں. یعنی 29، یعنی اگر 29 حروف ہیں ملٹیپلائی 3 از اکول ٹو 3 9 27. 7 ادھر کیا، 8 2 کیری کر لیا، 3 2 6 اور پلس 2 8 آ گیا. یعنی 87 حروف آئیں گے تو وہ اسی ترتیب سے آئیں گے. 3 3 ہوتے ہیں نا ساروں کے، ہم اس میں تو 3 کے ساتھ ضرب دے لی 29 کو، تو 87 ورڈز بنتے ہیں. 87 ورڈز کے اندر سیم یہی کنڈیشن رہے گی، ان میں ہر چیز کامن آتی جائے گی. اگر الف اور زبر نہیں آتی تو کھڑا زبر آئے گا حروف مدہ ہونے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، تو انہی کے لحاظ سے پھر ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں لیسن نمبر 17 ہے، مدنی قاعدہ کا لیسن نمبر 17 ہے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے گا ذرا. اب یہ لفظ لکھا ہوا ہے واللہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ واللہ. یہ دیکھیں کھڑا زبر آیا، ہم اس کھڑا زبر آیا، انہوں نے اس کو فرض کر لیا ہوا ہے الف مدہ کے برابر. تو لیسن نمبر 17 میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ یا جزم آئے تو پھر ان کے مدات ہونے کے چانسز بنتے ہیں. کبھی مد متصل ہوتی ہے، کبھی مد منفصل ہوتی ہے، کبھی مد لازم، کبھی مد لین لازم، کبھی مد عارض، کبھی مد لین عارض. تو یہ والے حروف کے لحاظ سے یہ دیکھیں کھڑا زبر ہے. اگر میں اس کو ختم کروں کھڑا زبر کو تو پھر کیا ہوگا؟ واللائی، اس طرح ہوگا. کیا ہوگا اس طرح؟ واللا، کھڑا زبر کو ختم کیا تو اس کی جگہ الف مدہ لے آئے. ایسا ہی ہے. اب الف اور زبر آ رہی ہے، الف اور تو اگر اس لفظ کو انہوں نے، کیونکہ اس کی بناوٹ ہی اس طرح تھی، تو اس لیے کیونکہ یہ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، اس کے بہت سارے لکھنے کے انداز ہیں اور اس کے پڑھنے کے بہت سارے انداز ہیں. مطلب کیا کہ پڑھنے کے لحاظ سے صرف لائن کے، یہ جو لائن ہوتا ہے نا، لائن جس کو ہم شعر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ شعر. ٹھیک ہے، جنگل کا بادشاہ جو ہوتا ہے، کنگ آف فارسٹ، کنگ آف فارسٹ، جنگل کا بادشاہ. کیا؟ جنگل کا بادشاہ. اس کے صرف 450 نیم ہیں. کتنے؟ 450 نام ایک شعر کے. تو انسان کے تو اس سے بھی زیادہ موجود ہے. اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے یہ.
عربی. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو یہ ہے ہمارے لیسن 7 اور 8 کا آپس میں کمپیریزن. ان دونوں کو ہم نے کمپیئر کر کے دیکھا، ان کا تقابل کروایا، تو پتہ چلا کہ لیسن نمبر 7 حروف مدہ اور لیسن نمبر 8 کھڑی حرکات، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. ان کے بعد پھر جا کے یہ دونوں لیسن 7 اور 8 جو ہے یہ پھر جا کے لیسن نمبر 17 کے اندر اپنا بڑا رول ادا کرتے ہیں. کھڑا زبر کے بعد حمزہ آ جائے اور جزم آ جائے، کیونکہ مد ہونے کے 2 سبب ہیں، وہ پھر ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو یہ عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے، تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ یہ والا. اب دیکھیں اس کا میں پورے لفظ لکھتا ہوں. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی. با کھڑا زبر با، با یہ واو ساکن کی وجہ سے الٹا پیش پہلے لانے لگا ہوں. با الٹا پیش بو، با کھڑا زیر بی. زبر کے برابر، پیش کے برابر، زیر کے برابر. اس کو کھڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح نیچے، یہ پڑی زبر ہے اور یہ کھڑی زبر ہے، یہ اس طرح ہو گئی، یہ اس طرح تھی اور ادھر یہ کھڑی ہو گئی. آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہو تو میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے. صرف کھڑا کا لفظ بولنا ہے. کھڑا زبر ہے، زبر ہی، یہ بھی زبر، یہ پیش، یہ زیر، ٹھیک ہے. اگر اس ترتیب سے دیکھو تو زبر زیر پیش. اگر اس ترتیب سے دیکھو کہ حروف مدہ کے نیچے سیم وہی لفظ لائے ہیں تو زبر پیش زیر، زبر پیش زیر. الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو کتنا تعلق ہے لیسن نمبر 7 کا اور 8 کا. آگے سمجھ؟ اس چیزوں کو دیکھنا ہے ہمیشہ. الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ، اگر یہ دونوں چیزیں نہ آئیں تو پھر کھڑا زبر ان دونوں کی جگہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو فتحہ اشباعی بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ زبر کے مشابہ ہوتی ہے، مشابہت رکھتی ہے، اس کے ساتھ اس کا فیس ملتا جلتا ہے، چہرہ ملتا جلتا ہونے کی وجہ سے مشابہت رکھتی ہے. آگے سمجھ؟ یہی تھا آج کا ہمارا تعارف لیسن نمبر 8 کا. انشاءاللہ العزیز کل ہم عملی طور پر اس سبق کو پڑھنا سیکھیں گے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارا یہ علم ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے یہ جو ہم الفاظ قرآن کے پڑھتے ہیں، ایک ایک حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو قرآن مجید برہان رشید میں، یہ قرآن مجید اور برہان رشید کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ دنیا میں کوئی اتنی کتاب نہ چھپتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے جتنی اللہ کی یہ لاریب کتاب ہے. اس کی حقانیت، اس کی افاقیت، اس کا یہ بڑا پن اور اس کا یہ ہمیشہ رہنا، ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام کورز آل دا اسپیکٹس آف ہیومن لائف، ٹھیک ہے. انسانی زندگی کا اسلام احاطہ کیے ہوئے ہر پہلو کا. پھر اس کے بعد اٹ از ناٹ اونلی اے ریلیجن، یہ نہ صرف ایک مذہب ہے بٹ آلسو اے کمپلیٹ کوڈ